بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اس گئے گزرے دور میں اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ 3 چیزیں جو پہلی صدی کی قیمتی سوغات تھیں کرنے، بلکہ 3 ہیرے تھے، اور ان تینوں چیزوں سے امت غافل تھی۔ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے احسان فرماتے ہوئے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو یہ تینوں چیزیں عطا فرمائیں، اور اس کے لیے ذریعے کے طور پر ہمارے ادارے کو بھی اللہ پاک نے قبول فرمایا۔ عمومی طور پر اللہ پاک نے تبلیغی جماعت کو قبول فرمایا۔ تو اس میں وہ 3 چیزیں کیا ہیں جی؟ ایک تو ہے دعوت و تبلیغ کا کام، دوسرا ہے حجامے کا کام، تیسرا ہے زیادہ شادیوں کا کام۔ یہ تینوں چیزیں پہلی صدی میں بہت عام تھیں۔ تمام صحابہ کرام زیادہ شادیاں کرنے والے تھے، تمام صحابہ کرام تقریباً حجامہ لگوانے والے تھے، اور اسی طرح تمام کے تمام صحابہ کرام دعوت و تبلیغ، اعلاء کلمت اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا جان مال وقت لگانے والے تھے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ دوبارہ اس گئے گزرے دور میں اللہ پاک نے تینوں چیزوں کو چالو فرمانے کے لیے ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کو عمومی طور پہ قبول فرمایا، اور اس میں ہمارے ادارے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تینوں چیزوں میں اس وقت بیک وقت کام جاری ہے۔ نکاح آسان تحریک کے حوالے سے زیادہ شادیوں کی ترغیب جاری ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے حجامہ کے حوالے سے الحمدللہ پوری دنیا میں رہنمائی کی جا رہی ہے۔ حجامے کے کیمپ لگائے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس یہ جو کراچی سے مہمان تشریف لائے، بہت بڑی بات ہے، انہوں نے اللہ پاک نے ہمیں بھی بڑی بڑی ہستیوں کو حجامہ لگانے کی توفیق عطا فرمائی، ان کی بھی ایک بڑی فہرست ہے۔ لیکن پہلے ہم آپ سے آپ کی فہرست پوچھتے ہیں، آپ نے کن کن ہستیوں کو، کن کن شخصیات کو حجامہ لگایا؟ سر الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے مجھے علماء اکرام کی جو ان کو حجامہ لگانے کی جو نا توفیق عطا فرمائی۔ کہ علماء اکرام میں سے سر میں نے جو ہے الحمدللہ شیخ اسامہ بن لادن صاحب کو بھی حجامہ کیا، اور جی امیر المومنین مولا محمد عمر صاحب کو بھی حجامہ کیا الحمدللہ، اور پھر انہوں رحمۃ اللہ علیہ، پھر سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حجامہ کیا، جو آپ نے کہتے ہیں جامعہ فاروقیہ کے محتمم رہے۔ اور میرے بھائی، اور دوسرا یہ کہ میں نے مولانا مفتی زرولی خان صاحب کو بھی حجامہ کیا الحمدللہ، اس سے بھی جو نا ہمیں ان کو بھی حجامہ لگانے کا جو نا اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے کہتے بنور ٹاؤن کے اندر بھی بڑے بڑے علماء اکرام کو ہم نے حجامہ کیا۔ اس کے علاوہ دارالعلوم کراچی میں بھی بڑے بڑے علماء اکرام، مولانا مفتی جو ہے عبدالرؤف سکھروی صاحب کو بھی حجامہ کرنے کی اللہ پاک نے سعادت عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد بزرگوں اپنے کہتے ہیں رائے ونڈ مرکز کے اندر بھی کافی مقیمین کو میں نے حجامہ کیا، جس میں تو سر اصل میں یہ کہ ڈاکٹر امجد احسن علی صاحب نے ہمیں جو ہے نا بہت ہی بہترین طریقے سے حجامہ سکھایا۔ اور حجامہ کے فائدے جو ہیں اس میں یہ کہ جو اس میں سے باڈی کے اندر سے ٹاکسن، فائبرین، ڈیڈ سیل اینڈ وائرس کو باہر نکال کر پھینکنا۔ تو اب پھر ہم نے جو کوئی نا کراچی یہ جو اپنے کہتے پورے ورلڈ کے جو مرکز ہے رائے ونڈ کے اندر جو ہے اپنے کہتے تبلیغی مرکز جو ہے، تو وہاں جو ہے تبلیغی مرکز کے اندر ایک مقیمین ہیں جو ڈاکٹر خالد بٹ صاحب ہیں، اور وہ 15 دن گھر ہوتے ہیں، 15 دن وہاں پر اللہ کے راستے میں وقت لگاتے ہیں۔ اچھا، وہ ڈاکٹر خالد بٹ صاحب الحمدللہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ پاکستان کے اندر یہ اندرون سال لگا رہے تھے، جنہوں نے خالد بٹ صاحب ہمارے بھی دوست ہیں، ان کو ذرا آپ مکمل تعارف کروا دیجئے، وہ کیا ہیں، سرجن ہیں، کیسے ہیں؟ سر اصل میں جو نا ڈاکٹر خالد بٹ صاحب جو ہیں وہ سرجری سرجن ہیں، ورلڈ لیول پر سرجری سرجن ہیں۔ اگر وہ 1/1 کا اگر آپریشن کرتے تھے اس ٹائم پر، کہ جب ہمارے کو 7-8 سال 20 سال پہلے جو ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس ٹائم پہ صرف ان کی یہ فیس تھی کہ 1/1 کا آپریشن جو کرتے تھے، سرجری کرتے تھے، تو اس کا 1 لاکھ روپیہ لیتے تھے۔ اچھا، اور اب تو ان کے پرائز کافی بڑھ چکے ہیں۔ اور دوسرا ہے کہ وہ جہاں پر بھی سرجری باڈی میں کسی بھی حصے میں کرتے، یہاں تک کہ چہرے میں کرتے، تو آپ کو باڈی کے اندر وہ اس کا نشان نہیں آئے گا کہ یہاں پر سرجری ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ ایسا اتنی اللہ پاک نے ان کو مہارت اور فنیشنگ عطا فرمائی، اتنی شفا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں رکھی، اور وہ میرے حجامہ کے اسپیشلسٹ پیشنٹ ہیں۔ اچھا، ہاں،
इतने बड़े डॉक्टर होने के बाद वो मेरे हिजामा के स्पेशलिस्ट पेशेंट है, बल्कि आपके जरिए औरों को भी हजामा लगवाते हैं। जी 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 माशाल्लाह। सर ये डॉक्टर साहब जब साल अंदरून के लिए चल रहे थे, इनकी पूरी जमात थी, माशाल्लाह। और इसमें जो इस जमात के अंदर जो है ना डॉक्टर खालिद भट्ट साहब और डॉक्टर नौमान भट्ट जो दोनों सगे भाई थे वो भी जमात में चल रहे थे, और डॉक्टर खालिद भट्ट साहब खुद पूरी जमात के जिम्मेदार अमीर थे। और उनकी बड़ी मारूफ जमात थी, कराची में उन्होंने बड़ा काम किया, सिंध में बड़ा काम किया, पूरे सिंध में माशाल्लाह बड़े बड़े डाकुओं को और बड़े बड़े खतरनाक लोगों पर अल्लाह पाक ने इनसे जी जी काम लिया माशाल्लाह। अच्छा हजरत इनकी ये बात बताऊं, फिर जब मैं सालाना 4 महीने लगाने के लिए यहाँ आया था, तो सालाना 4 महीने लगाने के लिए आया था, तो बुजुर्गों ने, यूनुस भट्ट साहब होते हैं रायगढ़ मरकज़ के अंदर मुकीम, तो वो जो है मुझे कहने लगे कि भाई आप जो है ना साल अंदरून 4 महीने अंदरून सालाना लगा रहे हो, तो इसमें आपके पास हमने मेहमान भेजे हैं आपके सिंध में, और आप उनकी खिदमत ही नहीं कर रहे हो। तो मुझे कहने लगे कि आप जाके उनकी खिदमत करो। 22 दिन मेरे रह गए थे 4 महीने में, तो उन्होंने कहा 22 दिन बाकाया आप उनके पास जाके लगाओ। तो मेरे 22 दिन की जो ना तश्कील डॉक्टर जो ना यूनुस भट्ट साहब ने उनके पास कर दी, तो वो हैदराबाद में जमात थी, तो मैं यूनुस भट्ट साहब के कहने पर जो ना उस जमात के पास चला गया। फिर मेरे साथ एक दूसरे साथी थे जो प्रोफेसर थे, कॉलेज के प्रोफेसर थे, वो भी मेरे साथ थे, तो वो पेशावर कॉलेज में पढ़ाते थे और रहने वाले कसूर के थे। फिर हम लोग वहाँ पर गए तो उन जमात से मिले, तो उस जमात के अंदर डॉक्टर खालिद भट्ट साहब, डॉक्टर नौमान भट्ट साहब थे, और जुनैद गनी थे जो गनी गिलास कंपनी के मालिक, वो भी थे, और सर उसमें भाई अब्दुल अहाद साहब थे जो इमरान खान के सगे बहनोई भी थे और उनके कज़न भी थे, तो हैं भी उस जमात में चल रहे थे, और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हैं, अल्लाह पाक। अभी जर्मन में गए हुए हैं, जर्मन में सफ़र पे गए हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो मेरे भाई दोस्तों असल में बात क्या है कि जब मैं वहाँ गया तो डॉक्टर खालिद भट्ट साहब ने मुझसे बगैर पूछे, क्योंकि वो मुझे पहले से जानते थे, और उन्होंने कहा कि यार आप मुझे हिजामा करो। मैंने उनका हिजामा किया। वहाँ पर पूरी जमात जो है खवास की थी, पूरी जमात मेरी तरफ मुतासिर हो गई, और वो पूरी जमात ने मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा करवाया। और हमारी जमात जो ना हर मस्जिद के अंदर 2 दिन ठहरती थी, 2 दिन ठहरती थी, तीसरे दिन दूसरी मस्जिद में चली जाती थी। तो वो उनका करना ऐसा था कि डॉक्टर खालिद भट्ट साहब सबका तारुफ करवाते, मेरा भी तारुफ करवाते। तो मुझे जब मेरा तारुफ करवाते तो फिर सारे इलाके वालों को कहते कि भाई ये डॉक्टर हैं मोहम्मद अली माविया साहब, ये कराची के हैं और ये हिजामा के स्पेशलिस्ट माहिर हैं माशाल्लाह। मैं भी इनसे हिजामा करवाता हूँ, मैं खुद अपने क्या कहते हैं सर्जरी स्पेशलिस्ट हूँ, और मैं भी इनसे हिजामा करवाता हूँ, लिहाजा आप लोग भी इनसे हिजामा करवाएं माशाल्लाह। हिजामा जो है सुन्नत इलाज है, और इसके बारे में बहुत सारी फ़ज़ाइल हैं, 200 से ज़ायद मुस्तनद हदीसें जिसके बारे में कही गई हैं। और फिर सबसे बड़ी मशहूर हदीस ये है कि फरमाया कि अल्लाह के रसूल जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो ज़मीन से लेकर आसमान तक जितने भी फरिश्ते इस्तकबाल में थे, सब ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी हिजामा करवाइए और अपनी उम्मत को भी ये हुक्म फरमाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज से वापस आते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या सहाबा इकराम के सामने बयान किया, और फिर सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना हिजामा करवाया। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, असल में बात ये कहने की है, तो डॉक्टर साहब जहाँ पर भी जाते जमात में, तो जहाँ जिस मस्जिद में जमात जाती है उसमें कहते कि भाई आप इनसे हिजामा करवाएं, और हिजामा बेहतरीन इलाज है, और ये हिजामा के स्पेशलिस्ट हमारे साथ डॉक्टर हैं। और यकीन करें कि उस इलाके के उस गांव के लोग मेरे ऊपर टूट पड़ते, और अगर मैं इनके साथ नुसरत पे भी जाता तो फिर भी वो मुझे छोड़ते नहीं, और बग़ैर हिजामा के लोगों को छोड़ते नहीं। तो वो हिजामा जो है ना मुसलसल हमने लोगों का करते रहे, पूरी जमात का भी किया, और जहाँ जहाँ जमात गई हमने उसका भी हिजामा किया। पढ़ते के लफ्ज़ से मुझे याद आया एक वाक़या। जी जी। एक मरतबा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज से तकरीबन 12-13 साल पुराना वाक़या है। जी जी। हमारे पास हमारे मैगज़ीन में हिजामे के फ़ज़ाइल छपते थे। जी जी। तो एक बन्नू से एक जोड़े ने हमसे रब्ता किया कि हमें हिजामा लगवाना है, मियाँ बीवी दोनों ने। तो बीवी को मेरी अहलिया ने हिजामा लगाया, मर्द को मैंने लगाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को हैरत अंगेज़ फ़ायदा हुआ माशाअल्लाह। वो बीवी जो चलने फिरने से बड़ी कासिर थी, माजूर थी,
وہ جناب وہاں اپنے علاقے میں گاؤں اڑتی پھرتی تھی، ماشاء تو محلے کی خواتین نے پوچھا تو کہاں سے پر لگوا کے آئی ہے، تو چلنا مشکل تھا تیرے لیے؟ اس نے کہا میں نے لاہور میں یہ پر لگوائے جا کے۔ ماشاء اللہ۔ تو وہ پھر سارا علاقہ تیار ہو گیا حجامہ لگوانے کے لیے، پھر انہوں نے سب نے ہم سے رابطہ کیا، جی ہم حجامہ لگوانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ آ جائیں سب، تو انہوں نے کہا بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں حجامہ لگوانے کے لیے ہمارے یہاں تیار ہیں، تو آپ کے لیے مشکل ہوگی، ہمارے لیے بھی مشکل ہوگی، اس طرح بہتر یہ ہے کہ آپ ہی تشریف لائیں۔ تو پھر الحمدللہ ہم میاں بیوی گئے اور وہاں جا کر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے سب کو حجامہ لگایا۔ وہ پورا علاقہ ہی حجامہ کے لیے تیار ہو گیا، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، حتیٰ کہ ان کے جو پاگل تھے، معذور تھے، ان کو بھی انہوں نے حجامہ لگوایا۔ ماشاء اللہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے بس صرف پیٹ کا بچہ جو اندر تھا نا وہ بچ گیا، ان کے بس میں چلتا وہ پیٹ کے بچے کو بھی حجامہ لگواتے، اتنا یعنی حجامے کے ماشاء یعنی۔ اچھا ویسے آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، جی جی آپ نے بھی، اچھا پھر وہ یعنی آپ کے ٹوٹ پڑنے سے یہ لفظ یاد ہے، یعنی پورا علاقہ ہم پر ٹوٹ پڑا، ایسی یہ صورتحال۔ اچھا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جتنا کسی چیز کا یقین ہوتا ہے نا اتنا اللہ تعالیٰ فائدہ عطا فرماتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے کہ نماز کی برکت سے اللہ پاک میرا کام بنائیں گے، بے شک، جتنے یقین کے ساتھ بندہ وہ عمل کرتا ہے اللہ پاک اتنا زیادہ فائدہ عطا فرماتا ہے، بے شک۔ تو اسی طرح یہ بھی چونکہ سنت علاج ہے، اور اس سنت پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جتنا یقین ہوگا اتنا فائدہ ہوگا، بے شک۔ اس پر آپ کو ایک اس واقعے سے آپ کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، یعنی جیسے یعنی ایک آدمی حجامہ لگواتا ہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا، اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ میں نے اس پر وہ حدیث سے ہی واقعہ ملتا ہے، حدیث سے یہ سب ثبوت ملتا ہے۔ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، فرمایا اس کو شہد پلاؤ، میں شہد پلایا، یا رسول اللہ تو اور خراب، فرمایا شہد پلاؤ اور پلاؤ، یا رسول اللہ اور خراب ہو گیا، فرمایا اور پلاؤ، فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں شہد میں شفا رکھی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان ہے کہ پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ علاج حجامہ ہے۔ پھر ابھی مولانا نے باقی یہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، ہم نے جب حجامہ ریونڈ میں آج سے 12-13 سال پہلے جب حجامہ کیمپ لگایا ریونڈ میں، بہت بڑا 4 سٹالوں کا ایک بڑا سٹال بنا کے وہاں کیمپ لگایا ماشاءاللہ، تو اس میں ایک بڑے بڑے علماء اور شیوخ الحدیث مدرسوں کے حدیث پڑھانے والے، انہوں نے کہا ہم نے حجامہ پڑھا بھی پڑھایا بھی کہ ہوتا ہے، یہ سینگیاں لگانا، پچھنے لگانا، یہ حجامہ لگانا، یہ بلڈ کپنگ تھراپی یہ ہوتی ہے، لیکن ہم نے پڑھا تھا کتابوں میں، لیکن زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ یہ ایسا ہوتا ہے الحمدللہ۔ لیکن اب تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت عام ہو گیا، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے یعنی سارے دنیا کے لوگ لگا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ کے پیارے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر امجد صاحب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ماشاءاللہ اس سنت کو عام کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے ماشاءاللہ یعنی پوری دنیا میں اس کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ ہم نے بھی، ہمارے ادارے نے بھی پھر ڈاکٹر امجد صاحب کے ساتھ مل کے الحمدللہ اپنے میگزین کے ذریعے، جو ہمارا نیٹ ورک تھا بڑا وسیع، اس کے ذریعے الحمدللہ پوری دنیا میں متعارف کروایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی، اس وقت ٹائم مختصر ہے، یعنی مختلف دنیا بھر کے لوگوں کو حجامہ لگانے کی اللہ پاک نے سعادت بخشی۔ ہاں جی، ریونڈ کے بڑے بزرگ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد محترم ہیں جی، وہ بیمار جب ہوئے تو ان کے لیے میں نے اسپیشل وہاں پر پبی میں ان کے گھر میں رات کو قیام کیا، پوری رات وہ تڑپ رہے تھے، پوری رات وہ تڑپ رہے تھے، اور ان کے ساتھ تکلیف کی وجہ سے، تو یعنی آدھی رات کو ہی میں نے وہاں پشاور کے ہمارے دوست ہیں مولانا امین صاحب پشاور کے، میرے پاس حجامے کا سامان نہیں تھا، میں تو عیادت کے لیے گیا تھا، تو بہرحال وہ ان سے میں نے پوچھا بھائی سامان حجامہ دکھاؤ، میں اس وقت میرے سے رہا نہیں جا رہا، ان کے لیے حجامہ سے علاج مجھے بہتر نہیں لگ رہا، تو انہوں نے الحمدللہ پھر صبح میرے لیے حجامے کا بندوبست کیا سامان کا، تو میں نے الحمدللہ حضرت کے بالوں کو بھی صاف کروا کے حجام کو بلوا کر، اور رقیہ شرعیہ بھی پورا الحمدللہ سارا ان کو سنوایا، اور ساتھ ساتھ الحمدللہ ان کو حجامہ بھی لگایا الحمدللہ۔ تو الحمدللہ 2-4 دن کے بعد پرانوں کا جوڑ آ رہا تھا، حضرت اتنے فائدہ محسوس کیا حضرت نے یہاں تشریف لا کر پرانوں کے جوڑ میں باقاعدہ بیان کیا ماشاءاللہ، اور وہ صورتحال میں خود حیران ہوا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنا حیرت انگیز فائدہ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں
اس قسم کا کوئی آپ نے بھی سر ایک بات اس قسم کا آپ نے بھی کوئی واقعہ سنانا کسی حیرت انگیز مریض کا؟ جی جی میرے پاس ایک پشاور سے ایک مریض آیا. اس نے کہا کہ میں نے یعنی وہ نا سعودی عرب میں ہوتا تھا. جی جی یہ پرانے یعنی آج سے تقریباً 13-14 سال پرانی بات ہوگی. کہتے میں وہاں تھا تو میں ہر سال حج کرتا تھا. اگرچہ وہاں پر ہر سال حج پہ پابندی تھی, یعنی حکومت نے کچھ قوانین بنائے تھے کہ ہر سال سارا مجمع حج نہ کرے, جی جی تاکہ مجمع تھوڑا ہو اور آسانی سے قابو میں آ سکے. تو اس لیے حکومت کی پابندی. لیکن وہ پٹھان کا بچہ تھا, وہ کبھی اپنی طرف سے, کبھی باپ کی طرف سے, کبھی دادے کی طرف سے, تو وہ 7ویں حج کر رہا تھا ماں کی طرف سے. تو انہوں نے پکڑ کے نا کافی سارے ایسے یعنی بغیر اجازت حج کرنے والوں کو پکڑ کے نا ایک کمرے میں ایک جگہ بند کر دیا, اور بند کر کے پھر وہ بھول گئے یا پتہ نہیں جان کر انہوں نے ان کو بند ہی رکھا, اور وہ چلے گئے اپنا حج وغیرہ کیا ارکان. یعنی پتہ نہیں کتنے دن کے بعد, 5-6 دن کے بعد وہ جب انہوں نے کھولا نا اس پورے مجمع کو, تو کافی سارے اس میں اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے, اور یہ بھی شہید ہو گئے تھے, اور یہ بھی بیچارے بالکل بے ہوش نیم مرگ کیفیت میں تھے. تو انہوں نے پکڑ کے ان کو بھی مردوں میں ڈال کے مردہ خانے میں بھیج دیا. جب یہ مردہ خانے میں پہنچ گئے تو مردہ خانے میں جب یہ ان کو ڈالا گیا تو جب ان کو کہیں رکھا نا, فٹ کیا کہیں, تو ان کا پاؤں میں تھوڑی حرکت کسی نرس نے دیکھ لی, تو اس نے شور مچایا بھی اس میں ابھی جان باقی. تو انہوں نے نکالا اس کو, اور اس کو پھر جو ہے نا اندر لے گئے, تو ان کو علاج وغیرہ کیا, تو کافی یعنی مشکل سے کچھ ہوش ووش آیا. پھر پاکستان میں کچھ علاج کروایا, پھر کافی, لیکن کہتے ہیں میری ٹانگوں میں سے جان نہیں آ رہی تھی, اور ٹانگیں میری بے جان تھیں, اور بڑی عجیب کیفیت تھی. یعنی پورے سعودی عرب میں اور پاکستان میں علاج کرنے کے باوجود, اور کافی عرصے سے میرا علاج چل رہا تھا, لیکن میری ٹانگیں بے جان تھیں. لیکن کہتے ہیں کہ میں نے حجامے کا جو پڑھا نا, وہ پڑھتے ہی مجھے یقین آ گیا کہ اس کی برکت سے اللہ مجھے شفا دے گا. یعنی حجامے کے فضائل, قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ساری باتیں پڑھی, تو اس کے دل میں جیسے پٹھان ہوتے ہیں نا, پکی بات کرتے ہیں, اس کی برکت سے اللہ مجھے شفا دے گا. اور پھر وہ جناب اڑتا چلا ہے ہمارے پاس لاہور پشاور سے, اور الحمدللہ اس نے حجامہ لگوایا. تو اچھا, جب میں اس کو حجامہ لگا رہا تھا نا, تو پنڈلیوں سے حجامہ لگاتے ہی اس نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے ایسے لگتا ہے میری پنڈلیوں میں جان آ گئی, اور اس میں روح بیدار ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس قسم کے ہزاروں واقعات ہیں. آپ بھی کوئی مزیدار سا واقعہ سنا کے ہم بات ختم کرتے ہیں, مہمان اور بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. سر ماشاءاللہ, میں جو ہے نا بات کروں گا, میری بھی ایک ہی آخری بات ہے, اور اس کو میں بات کو جو ہے نا لپیٹوں گا کہ الحمدللہ ہمارے پاس ایک ایسا کیس آیا کہ وہ ان کا تعلق جو فوجی تھے بھائی جو نا ایک وہاں پر جو نا کراچی کے اندر, تو وہ ان کا جو تعلق تھا وہ تھا مانسرا سے. اچھا, وہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ بھی ریٹائر فوجی تھے, اور دوسرا یہ کہ وہ بیچارے کوما کے اندر چلے گئے تھے. اور کوما کے اندر جو جانے والا بندہ ہوتا ہے وہ بالکل بے جان ہوتا ہے, بے ہوش ہوتا ہے, سمجھے نہیں, نہ کوئی چیز کھا سکتا ہے, نہ پی سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, صرف ایک بے ہوش زندہ لاش کی طرح ہوتا ہے. تو انہوں نے میرے سامنے ایک وہ جو نوجوان وہاں پر جو ہے نا ڈیوٹی کرتے تھے, انہوں نے جو ہے نا ہمارا جو ہے ایڈ پڑھا, اور اس کی وجہ سے وہ جو نا ہمارے پاس آئے, تشریف لائے. پھر انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا, بولنے لگے میرے والد صاحب ایسے اس کنڈیشن میں ہیں, اور پھر ان کا میں علاج کروانا چاہتا ہوں, کیا ان کا علاج ہو جائے گا؟ تو میں نے بولا آپ ان کو لے کر آئیں, ادھر لانا پڑے گا. اگر آپ مجھے وہاں پر لے جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو نا جانے میں بڑی دقت اور پریشانی, پھر ہمارا پیچھے سارا سیٹ اپ یہ آؤٹ ہو جائے گا. تو بولنے لگے یار ہیں بالکل وہ کوما میں اس کنڈیشن میں, تو میں آپ کو جتنا بھی خرچہ ہوگا بائی ایئر آپ کو لے کے جاؤں گا, مگر آپ جو نا فرسٹ ٹائم تو ادھر چڑھ کے ان کا علاج کریں, ان کو دیکھیں, اور اس کے بعد جو نا سیکنڈ ٹائم پھر آپ جو ہے نا ہم ترتیب بنا لیں گے. تو سر میں فرسٹ ٹائم وہ میرے کو بائی ایئر لے کر گئے, اور ہم جو ہے نا وہاں پر اپنے کیا کہتے ہیں پنڈی کے اندر جو ہے نا وہاں اترے, اور پھر اس کے بعد وہاں سے ہم چلے گئے مانسرا جانے کے بعد جب ہم ان کے پاس پہنچے, پیشنٹ کو میں نے دیکھا, ان کا میں نے علاج شروع کیا الحمدللہ. اور پھر میں نے ان کو سارا بتا دیا تھا کہ بھائی یہ علاج اس طریقے سے ہوتا ہے, اس میں گندا خون نکالا جاتا ہے, ٹاکسین, فائبرین, ڈیڈ سیل, وائرس اس کے اندر نکالے جاتے ہیں, جس کی میں نے ان کو پکچریں بھی دکھائیں, ویڈیوز بھی دکھائیں. میں نے بولا یہ علاج ایسے ہوگا, اور یہ علاج سنت علاج ہے, اور یقیناً اس میں 100% شفا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حدیث کا مفہوم ہے جو تم علاج کرتے ہو
ان علاجوں میں سے اگر کسی علاج میں خیر و بہتری موجود ہے تو وہ حجامہ لگانا ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس کے بعد پھر میں نے ان بزرگوں کا علاج شروع کیا. میں نے فرسٹ ٹائم ان کو، آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے 45 پوائنٹ ان کو لگایا، 45 پوائنٹس ہاتھوں میں، پیروں میں، اور ساری کھوپڑی پہ، چہرے پر، گردن میں، اور جو ہے نا مقصد جو ہے نا پیٹ پر، پیٹھ پر، ساری جگہوں پر میں نے ان کو حجامہ کیا. الحمدللہ الحمدللہ. وہیں میں نے براہ راست اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، ان کو حجامہ کرنے کے آدھے گھنٹے کے بعد ان کے جسم کے اندر نقل و حرکت شروع ہو گئی. سبحان اللہ. نقل و حرکت شروع ہو گئی، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ ایک حجامہ کی کرامت دکھائی. سبحان اللہ. کیونکہ معجزہ ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہ حجامہ کی کرامت اللہ رب العزت نے براہ راست ہمارے کو اپنی آنکھوں سے دکھائی. ایک اعتبار سے یہ معجزہ بھی ہم بن سکتا ہے، کیونکہ یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. جی جی جی. تو اس میں ہمارا کمال نہیں، جی جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. جی جی جی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں چیز دی، جی ہاں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے، حضور کی نبوت قیامت تک رہے گی، حضور کے معجزے بھی قیامت تک رہیں گے. رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ قرآن پاک ہے، بے شک. کہ قرآن پاک کے مثل کوئی آج تک نہ لا سکے، نہ قیامت تک کوئی مائی کا لال لا سکتا ہے. بے شک. تو حضور کا معجزہ قیامت تک یہ قرآن بھی رہے گا. بے شک. اس طرح حضور کی جو بات بھی آج سچی ہو رہی ہے، ہاں، تو وہ بھی حضور کا معجزہ ہی ظاہر ہو رہا ہے. جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھ رہی ہے، جیسے اور ذریعہ ہم بن رہے ہیں الحمدللہ، آپ بن رہے ہیں ماشاء اللہ. جی. ہاں، اس کو یہ آپ سمجھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے معجزہ دیکھا، کہ معجزہ ہمارے ہاتھوں ظاہر ہوا. جی، جسم نقل و حرکت میں آیا. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے ان کو فوراً کیا کریں، ان کو جو ہے وہ آپ جو ہے نا جو اور جو ہے نا دلیا بنا کر، ان کو جو کا دلیا بنا کر ان کو کھلائیں. جیسے ان کو کھلایا ہے، آپ یقین نہیں کریں گے ناظرین کہ ہم یہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ الحمدللہ اس کو کھانا شروع کر دیا انہوں نے، ماشاءاللہ. اور وہ کھانے لگے. اور اس کے بعد وہ خود، ان کے بیٹے، ان کی گھر والی، ان کے بیوی، ان کی بچیاں، ان کے بیٹے دوسرے، وہ سارے کے سارے دیکھ کر ان کے آنکھوں سے زارو قطار آنسو نکل پڑے، اور میں بھی ان کو دیکھ کر رو پڑا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا حسین معجزہ جو ہمارے کو دکھایا، ہم خود اس سے حیران ہو گئے. اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے پھر وہ پیشنٹ ان کو جو نا وہ دوسری دفعہ خود وہ میرے پاس لے کر آئے کراچی کے اندر. پھر جب وہ کراچی کے اندر لے کر آئے ہیں تو وہ بندہ الحمدللہ ایک ہی لاٹھی کے اوپر خود چل کر میرے پاس آیا ہے. اللہ. جو بندہ بیڈ کے اوپر تھا، نہ اٹھ سکتا تھا، نہ کچھ تھا، کومے کے اندر تھا، بے ہوشی کی حالت میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ میں اس کو ایسی شفا عطا فرمائی. جو سر 3 سال سے مسلسل بیڈ پہ پڑا تھا، 3 سال سے مسلسل. بڑی بات. اور پھر جو بندہ 3 سال سے بیڈ ریسٹ ہو، اس کی کیا کنڈیشن ہوگی. پھر اللہ پاک نے پھر پہلی دفعہ میں اس کو جو نے دکھا دیا ایک نئی زندگی اس کو عطا فرمائی. اور پھر انہوں نے دوسری دفعہ حجامہ کروایا، تیسری دفعہ کروایا. آپ یقین کریں گے چوتھی دفعہ نہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، نہ کچھ تھا. وہ چوتھی دفعہ خود بندہ آیا، اس کے ساتھ نہ کوئی اس کا بیٹا، نہ کوئی، وہ اکیلا آیا، میرے سے حجامہ کروایا، خود چل کر آیا. الحمدللہ چوتھے دفعہ کروایا، 5ویں دفعہ کروایا، 6ٹھی دفعہ. میں نے ان کو بولا تھا 7 دفعہ آپ کو حجامہ کروانا ہے. 7 دفعہ انہوں نے مسلسل حجامہ کروایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندہ آج تک زندہ ہے، سمجھے نا. ان کا نام رحمت اللہ خان صاحب ہیں. اور اگر آپ چاہیں، اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو میں اس بندے سے آج بھی آپ کو ملا سکتا ہوں، سمجھے نہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ جو نا سعادت عطا فرمائی اور یہ کرامات ہمارے کو دکھائی، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہمارے کو اپنی آنکھوں سے دکھایا. سبحان اللہ. اور میرے بھائیو دوستو بزرگو، ایک میں فائنل بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے پورے پاکستان کے اندر اور 11 ممالک کے اندر اللہ رب العزت نے حجامہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے جن لوگوں کو حجامہ کیا ہے، اور یہ میں نے نہیں کیا، میرے اللہ رب العزت نے کروایا. اور ایسے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ رب العزت نے حجامہ کروایا میرے ہاتھوں سے. اللہ تعالیٰ نے میرے کو ذریعہ بنایا، اسباب بنایا، کہ میں خود حیران تھا کہ ہم ان کی جوتیوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں یا نہیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے ایسے امیر ترین اور خواص قسم کے لوگ، اور جو ہے نا، اور اپنے کہتے ہیں امیر المومنین ملا محمد عمر، جو اپنے کیا کہتے ہیں وہاں کے افغانستان کے جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں خود وہاں کے جو نا اپنے کہتے ہیں صدر رہ چکے، اور جو نا انہوں نے ساری جو نا اپنی صدارت کو جو نا اپنے شرعی حساب سے جو نا چلایا. اور ہمارے جو نا شیخ حضرت اپنے کہتے ہیں اسامہ بن لادن صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
وہ بھی بڑے ماشاءاللہ جو ہے نا ماہر اور عربوں کے جو ہے نا اندر جو ہے نا بڑے حسین اور جمال قسم کے مجاہد تھے، اور ان کی بھی اللہ پاک نے ہمارے کو جو ہے نا حجامہ کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس کے بعد سر میں آپ کو مختصر بات یہ بتاتا ہوں کہ جامع بات یہ بتاتا ہوں کہ ہم جو حجامہ لگاتے ہیں اس کی ترتیبات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں کہ آپ وضو کر لیں اور 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھ لیں۔ اگر وہ مطلب اس کی ایسی کنڈیشن ہے تو کر سکتا ہے تو اس کو صلاۃ الحاجات پڑھوا دیتے ہیں 2 رکعت نفل۔ اس کے بعد اس کو ہم جو ہے نا اپنے بیڈ پہ لے آتے ہیں، اس پہ لٹاتے ہیں، پھر اس کو ہم بولتے ہیں کہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ فلق پڑھ لیں، سورہ ناس پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ 4 جو ہے نا ہو گئی چیزیں، اور اس کے بعد آیت الکرسی مسلسل پڑھتے رہیں اور درود شریف مسلسل پڑھتے رہیں، اول آخر درود شریف ان کو ہم پڑھواتے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ اگر پڑھ سکتا ہے بندہ تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم مسلسل اس کو پڑھتے رہتے ہیں اور حجامہ لگاتے رہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جب وہ حجامہ ہو جاتا ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں شکرانے کے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سنت عمل سے علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ جو ہے اس کا صدقہ دیں، ٹھیک ہے نا، 2 رکعت نفل پڑھیں، صدقہ دیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آپ کو اس کا جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے نا شفا عطا فرمائیں گے، اور جو ہے نا اس کے علاج کا جو ہے نا نذرانہ جو ہوتا ہے، جو ہدیہ ہوتا ہے، وہ ہم جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا جائز طریقے سے لیتے ہیں، اور الحمدللہ مریض کو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس جس قسم کے مریض آئے ہیں اس کو جو ہے نا شفا ملتی ہے۔ دوسری بات میں آپ کو مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ آغا خان کے اندر ہمارے پاس کراچی آغا خان کے اندر حجامہ کے پر پوائنٹ کو جو ہے نا 2500 روپے میں لگاتے ہیں، اور لیاقت نیشنل میں 2000 روپے کا یہ حجامہ پوائنٹ لگاتے ہیں، اور پرائیویٹ ہاسپٹل جتنی بھی کراچی میں ہیں وہاں پر 1500 کا حجامہ پوائنٹ لگایا جاتا ہے، اور ثم الحمدللہ جتنے بھی کلینک ہیں وہاں پر 700 اور 1000 روپے لیے جاتے ہیں، اور میں الحمدللہ کراچی کے اندر پر پوائنٹ کے 500 روپے لیتا ہوں، جس کی میری سب سے کم قیمت ہے۔ اگر میں نے جو ہے نا پہلے شروع کیا تو میں نے 150 روپے ریٹ رکھا، تو لوگ میرے پاس لوگوں کا جو رجحان تھا آنے کا تو وہ میرے پاس کم تھا۔ جب میں نے فیس بڑھا دی تو لوگوں کا آٹومیٹکلی رجحان میری طرف بڑھ گیا۔ وہ اس لیے کہ کراچی کے اندر جتنا بھی آپ ڈاکٹر آپ سے زیادہ فیس لے گا اس کی آپ کے پاس بڑی قدر ہوگی، بولیں گے یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اور جو کم فیس لینے والا ہوتا ہے اس ڈاکٹر کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو ناظرین دوستو بزرگوں، یہ آپ کو ہم نے حجامہ کے فضائل بھی بتائے اور حجامہ کی ساری چیزیں بتائیں، اور یہ ہمارے مولانا صاحب جو ہیں اپنے کیا کہتے ہیں مولانا عادل محمود صاحب جو ہیں بہت بہترین ہیں، اور ان کے پاس بھی بڑا سیٹ اپ ہے، یہ لاہور کے اندر ان کا سیٹ اپ ہے، اور یہ 3 جگہوں پر ماشاءاللہ جو ہے نا ان کا سیٹ اپ مشتمل ہے، اور یہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور جو ہے ہم جو ہے نا ان کے ساتھ ہر قدم ان کے ساتھ ہیں، اور یہ ماشاءاللہ کراچی میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ لاہور میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ، یہ کراچی میں ہمارے ساتھ ہیں، ہم لاہور میں ان کے ساتھ ہیں۔ دوسری بات ہم ہر قدم ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ ماشاءاللہ ایک نکاح آسان تحریک بھی جو نا چلاتے ہیں، اور ماشاءاللہ جو نا رشتے کرواتے ہیں، اور بہترین رشتے کرواتے ہیں، اور شریعت کے مطابق کرواتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ الحمدللہ تبلیغ سے یہ منسلک ہیں، اور حجامہ کے اسپیشلسٹ ماسٹر بھی ہیں۔ ناظرین بس جی اللہ تعالی ہم سب کے اس آپ نے تمام ناظرین اور سامعین کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی تفصیلی ہماری ویڈیوز دیکھی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس سنت کو اور تمام سنتوں کو ہمیں خود بھی اپنانے کی اور ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ شیئر کریں گے تو آپ کی وساطت سے تھوڑی سی کاوش سے کہیں بھی خیر کی بات پہنچ گئی، اور کسی ایک مریض نے اس سنت کو علاج کو کروایا، تو یہ حجامہ کرواتے ہوئے ایک سنت نہیں کئی سنتیں زندہ ہوتی ہیں۔ کیوں جی حضرت؟ جی جی حجامہ اس کی تاریخ یعنی یہ وہ علاج ہے جس میں قدم قدم پہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے۔ اس میں یہ ملتا ہے کہ کس دن حجامہ کروانا ہے، کس تاریخ کو حجامہ کروانا ہے، اور کن کن جگہوں پہ حجامہ کروانا سنت ہے، پھر حجامے کے دوران پڑھنا کیا ہے، یہ یعنی قدم قدم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سنتیں زندہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک آپ کو اس تمام سنتوں کو زندہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، آپ اگر اس کو شیئر کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔